फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजी। हेलो। और आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हो वो मौलाना जी के वीडियो है और वीडियो का नाम है आशिक क्या करे। और मुफ्ती तरीक मसूद जी का भी वीडियो है। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो को भी रिएक्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ, वो बेचारा आशिक का फ़ोन आया तो उसने कहा मुफ्ती साहब आपने मेरे राज फाश कर दिया। मैंने राज फाश नहीं किया भाई, किसी को क्या पता मैं किसका वाक़या सुना रहा हूँ, मैं नाम थोड़ी बता रहा हूँ। वो जिस आशिक का वाक़या ना, उसने कहा मुझे साहब यार आपने मेरे बारे में सबको बता दिया। भाईजान आपके बारे में किसको क्या पता, मैं किसी का राज फाश नहीं करता। अब मुझे ये लगा कि बयान में खड़ा होकर ना बोले मुझे साहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। वो ऐसे तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे, तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। तो तीनों की टूट गई ना। तीसरा कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं खामोशी खड़ा हूं। तो तीनों की टूट गई ना। तो ऐसे ही बाज लोग, हम तो राज फाश नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना राज फाश कर देते हैं। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूवर्स होंगे इसके, देखना आप। और इस पे जो लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा, एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से हैं, जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे यार देखें क्या हुआ, सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इस इश्क को ख़त्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को, फिर मुझे नहीं फ़ोन करो, अब्बा को फ़ोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो उसके, यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो उसको, लानत भेजो। एक चीज़ मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोगों का, शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज़ का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूँगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फ़ोन किया तो मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुक़द्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊँगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी ख़राबी नहीं है तो यार बिला वजह खामखा में इनकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती हैं कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन मिलेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, जवानी में मियाँ को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब ख़वातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसा करती हैं, वो बुढ़ापे में मियाँ को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिल के इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी। यह भी अच्छे अखलाक की अलामत है। वो कहेगी बेटा तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी, इसकी बेस पर आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी, वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी?
مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی, بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا؟ بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے. کیا کریں یار, اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے تو جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے, بھولائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے, یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کا کوئی چانس مانس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں, کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو, اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا.
جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر, وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا. انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا. بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. ویڈیو بہت ہی مزیدار تھا اور ان کا باتیں بھی بہت مزیدار تھا, اور ان کا جو ٹاپک انہوں نے چنا ہے مطلب خاص کر کے ابھی کے جنریشن کے لیے اچھا ہے. اور میں تو ہاں, اور میں تو یہ بولنا چاہتی ہوں جو عاشق یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے علاج کروا لے اپنا, ان کا بھی اچھا ہو جائے گا. کیونکہ صحیح میں لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ پرابلم کیا ہے. ان کو صرف ایک ہی چیز ضد رہتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے, ان کو چاہیے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے, کسی بھی چیز کے لیے ضد کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ پسند کرتے ہو جاؤ بات کرو, ہوتا ہے آگے فیوچر میں تو اچھا ہے, نہیں ہوتا ہے تو اس راستے مت جاؤ. آپ کے لیے کچھ اور راستہ ہوگا, شاید وہ بھی سمجھ لو. کہیں تو یہ نیگیٹو سائڈ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان مطلب آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو ریجیکشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے نیگیٹو راستے بھی چن لیتے ہیں جس کے وجہ سے دوسرے لوگ کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے. آج کل تو بہت ہی زیادہ جنریشن میں کہیں اسی وجہ سے تو ایسیڈ اٹیک بھی بہت زیادہ ہو جاتا تھا کہ لڑکی نے بہت سارا سننے کو ملتا ہے, لڑکی نے ریجیکشن کیا تو 20 بازار میں کسی نے ایسڈ اٹیک کر دیا. تو یہ سب غلط بات ہے. آپ پسند کرتے ہو بولو, ان کو ناپسند ہے چھوڑ دو. ضد کرنا تو صحیح نہیں ہے, یا پھر غلط راستہ اپنانا تو صحیح نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے کافی اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے, اور اس کے بارے میں بہت کیجول طریقے سے بات کیا ہے تاکہ سبھی لوگ جو سن رہے سمجھ سکیں. تو پہلی بات تو آج کل کے ریلیشن میں جو اگر پرابلم آتا ہے یا پھر ریلیشن الٹیمیٹلی نہ ہوتا ہے تو موو آن کرنا ہی چاہیے اوبویسلی. تو اس میں ہی لوگ وقت لگاتے ہیں یا پھر پریشان رہتے ہیں. ایک جیسے انہوں نے کہا ایک بیماری ہے, اوبویسلی وہ ایک اسٹریس ہوتا ہے, کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ لوگ آج کل ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس چیز کے لیے. ہر کسی کے بریک اپ ہوتے ہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے. کیوں کرنے کو نہیں ہے, آپ کے پاس کام ہے, کیریئر ہے, ان میں فوکس کرو. اور وہی ہے کہ ڈپریشن میں جب جاتے یا پھر اسٹریس میں چلے جاتے تو اپنا جو ریئل لائف ہے یا پھر جو اپنا جو نارمل لائف ہے اس میں وہ کام کچھ کر نہیں پاتے, ہمیشہ کسی اور دنیا میں رہتے. سب سے بڑی بات اتنا زیادہ ٹینشن یا پھر اسٹریس لے لیتے کہ پتہ نہیں ان کا, وہ سمجھتے کہ اپنا دنیا ختم ہو چکا ہے یا پھر کچھ. تو obviously موو آن کرنا چاہیے, جو چیز مولانا صاحب نے بھی یہاں پہ کہا ہے, کیونکہ جو چیز آپ کو نہیں مل رہا ہے یا پھر الٹیمیٹلی جو رشتے بن نہیں رہا ہے تو آپ کو اس میں اتنا بھی وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ مطلب ایسا اب سوچو کہ مطلب اور کچھ آپ کے لیے ہے نہیں اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو آپ تو آپ کے اپنے لائف میں اپنا جو کام ہے وہ کرو. اگر کوئی رشتہ بننا ہے تو وہ آٹومیٹکلی بنے گا, اگر نہیں بن رہا ہے تو اوبیسلی اس کو موو آن کر کے آپ کو آپ کا جو وقت ہے وہ کسی اپنے جو پروڈکٹیوٹی میں لگانا چاہیے. اور دوسرے کی وجہ سے خود کے لائف افیکٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کے فیملی بھی افیکٹ ہو رہا ہے. کو لگتا ہے کہ ریلیشن میں رہ کے آپ خوش نہیں ہو, دونوں کو بھی لگتا ہے, تو میوچولی ایک سیپریٹ ہو جاؤ. کہ موو آن کرنا زندگی میں سچ میں ضروری ہے, کیونکہ ایک ہی جگہ آپ رک نہیں سکتے ہو. اس کے وجہ سے آپ پیچھے پڑ جاتے ہو, آپ کا کیریئر زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. تو فوکس کرو لائف کے اندر, جو آپ کے لیے وہ ایسے ہی مل جائے گا آپ کو. سر جیسے ایک ایگزامپل وہاں پہ انہوں نے دیا ہے کہ جو اولڈ کپل ہے وہ شاید کئی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ
जब बुढ़ापा आ जाता है तब जो हस्बैंड को मतलब टॉर्चर किया जाता है या फिर काइंड ऑफ उनको परेशान किया जाता है, अपने बच्चों को मिल के कोई परेशानी देते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन मैंने तो पहली बार तो उतना देखा नहीं है, ज़्यादातर हाँ। उतना देखा नहीं है। ज़्यादातर होता है कि जो ओल्ड कपल होता है या फिर माँ बाप को बच्चे लोग ज़्यादा टॉर्चर सही है, करते सही हैं, है। ठीक है, मतलब बीबी बच्चे के साथ मिल के उतना टॉर्चर उतना होता है होगा, मतलब ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ पीपल में होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा है कि जो बुढ़ापे में बच्चे लोग ही ज़्यादा परेशान करते हैं माँ बाप बाप को। दोनों को ही। हाँ, क्योंकि वही खो जाते हैं वो लोग, कुछ जो नॉर्मल काम है उसको भी करने में डिफिकल्टी आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है उस उम्र में, जो भी सही नहीं है ऑब्वियसली, उस चीज़ को भी उन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया है। तो वह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और सबसे बड़ी बात रियलिस्टिक था, उन्होंने काफ़ी कैजुअल तरीके से इसको बताया, जो जैसे जो रॉ एग्जाम्पल दिया है, कोई या फिर कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिया है जो रियलिस्टिक ना हो या फिर आप पहचान ना होता ना सको। हो हाँ रियल लाइफ हाँ, में। तो एक्चुअली रियल लाइफ से उन्होंने इंसिडेंट लिया है और उसको ही एक्सप्लेन किया है। तो मुझे ओवरऑल वीडियो काफ़ी पसंद आया, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और कौन सा वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, कौन सा वीडियो, वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो ओवरऑल वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।